نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم روزوں میں رخصت کے مسائل پڑھیں گے۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو روزہ رکھ، چاہے نہ رکھ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزہ دار نے بے روز پر اعتراض کیا، نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو زنا رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزے کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزے ترک کر دینا جائز ہے، اور اگر روزہ رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے۔ اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ کچھ باتیں اس کی وضاحت میں بتاتے چلوں کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ کھانا پکا کر کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر غلہ دینا ہو تو 1.5 کلوگرام یعنی نصف سا غلہ بھی دے سکتے ہیں۔ رمضان کے شروع میں یا آخر میں 30 مسکینوں کو اکٹھا بلا کر کھانا کھلانا بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور ارضاء یعنی دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے سوال کیا کیا بات ہے، لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران سفر یعنی اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قضا روزوں کے کچھ مسائل ہیں، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھی اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن سے پانی پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پانی پیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا روزہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا پانی پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے حشام دوسرا راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس کی وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ حشام نے جواب دیا قضا کے بارے میں کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے، اب اس کی قضا ہی کرنی ہوگی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک یہ آج کا ہمارا روزوں کے بارے میں لیسن تھا۔